جبرائیل نے کہا آقا اور کوئی مانے نہ مانے ایک ہے، سبحان اللہ، اور کوئی مانے نہ مانے ایک ہے جو آپ کی تصدیق کرے گا۔ وہ کون ہے؟ میں وہ ابو بکر ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ حضور ہے، سامنے دشمن آ گیا، سامنے دشمن آ گیا، ابو جہل آ گیا، اس کو واقعہ سنایا۔ ابو جہل کہتا ہے یہ لوہا گرم ہے، بڑا موقع ہے، جا کے ابو بکر سے بات کرتا ہوں۔ ابو بکر کہے گا یہ ہو تو نہیں سکتا، ایسے کوئی کہہ نہیں سکتا، ایسے کر کوئی نہیں سکتا، ایسے ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو ناممکن ہے، بلکہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ ابو بکر کے پاس دوڑ کر جاتا ہے، کہتے ہیں ابو بکر بھلا یہ تم سے ہم سوال کرنا چاہتے ہیں، کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنی دیر میں بیت المقدس میں جائے، نماز پڑھائے، امامت کروائے، پھر عرش پر جائے، جنت کی سیر کرے، رب سے ملاقات کرے، پھر واپس آ جائے؟ توجہ میرے جملہ سمجھنا، اتنی دیر میں بھلا یہ ہو سکتا ہے؟ ابو بکر نے کہا نہیں ہو سکتا، زور سے ابو بکر نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اتنا سفر نہیں ہو سکتا۔ ابو جہل خوش ہوا، بڑی دل میں خوش تھا کہ لوہا گرم میں اب چوٹ مارتا ہوں۔ ابو بکر سے کہتے ہیں تیرا یار کہتا ہے، تیرا یار کہتا ہے جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، جس کی تصدیق کرتا ہے تو اس نے کہا ہے۔ ابو بکر نے مسکرایا، ابو بکر نے مسکرایا اور مسکرا کر کہا او مکہ کے کافر، او ابو جہل کافروں کے سردار، ابو بکر سے سننا چاہتے ہیں تو پھر سنو۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتے ہیں، دنیا بدل سکتی ہے، یہ مشکل ہے نہیں ہو سکتا، لیکن میرا محبوب کہے تو مشکل بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ میرا محبوب نے کہا تو ہو گیا ہے، اس میں تم مجھ سے دلیل مانگتے، اس میں تم مجھ سے دلیل مانگنے آئے، میرے مصطفیٰ نے جو کہہ دیا وہ ہوا گیا۔ ابو بکر نے تصدیق کی یا نہیں کی؟ زور سے زور سے زور سے بھائی زور سے۔ میرے نبی ہجرت کر رہے ہیں، حضرت علی کو مختصر کرو، حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا۔ کیا بات ہے حضرت علی کی، کیا بات ہے حضرت کرار کی، کیا بات ہے حسنین کے نانا کی، وہ بابا بڑی عزت ہے حسنین کریمین کے بابا کی، کیا بات ہے فاطمہ کے شوہر کی، کیا بات ہے علی کی، اپنے بستر پر سلا دیا۔ حضرت علی کہتے ہیں پوری زندگی میں اتنا سکون سے نہیں سویا جو اس رات میں سویا۔ علی تجھے خطرہ نہیں تھا؟ پیچھے دشمن کھڑا ہوا ہے، بیر ابو جہل کی کمپنی کھڑی ہوئی ہے، بیر بڑے بڑے کافر کھڑے ہوئے ہیں، تجھے خطرہ نہیں ہے؟ علی کہتے ہیں میرے بستر پہ سونے کا کام تھا، اللہ نے مجھے ایسا سکون دیا مجھے پتہ ہی نہیں تھا، اتنا بستر میں سکون آیا۔ علی بڑے عظمت والے، آقا آپ کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا میں اس کے در پہ جا رہا ہوں۔ کس کے در پہ جا رہا ہوں؟ فرمایا ابو بکر کے در پہ جا رہا ہوں۔ وہ ظالمو تم اس ابو بکر پہ اعتراض کرتے ہو، تم اس ابو بکر پہ انگلی اٹھاتے ہو، ملک پاکستان میں اس ابو بکر کی تکفیر ہو، وہ ملک پاکستان میں اس ابو بکر کو برا بلا کہا جائے۔ آج کسی کے گھر میں آمدن میں آ جائے تو وہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا، آج کسی کے گھر میں وڈیرا آ جائے تو کہتے ہیں میرا مہمان بنا ہے، آج کسی کے گھر میں خان پٹھان آ جائے، بڑے دولت مند آ جائے تو کہتے ہیں میں بڑا قسمت والا ہوں، میرے گھر میں فلاں آیا، بزرگ آیا، پیر آیا، مفسر آیا، شیخ الحدیث آیا، تو پھر سن ابو بکر وہ ہے کہ جس کے در پر امام الانبیاء کھڑا ہے۔ ساتھ لے جاتے ہیں، ہجرت پہ لے جاتے ہیں، غار میں چلے جاتے ہیں، پہلے ابو بکر غار کا سوراخ بند کرتا ہے، چادر پھاڑتا ہے، صفائی کرتا ہے، پھر حضور کو بلاتا ہے، حضور کو ابو بکر گود میں سلاتا ہے۔ ایک سوراخ بچا، ابو بکر نے ایڑی رکھ دی، ایڑی جس سوراخ پر رکھی تھی سامنے کالا بیٹھا ہوا تھا، سانپ بیٹھا ہوا تھا، وہ ڈستا رہا، ابو بکر مسکراتا رہا، وہ ڈستا رہا، ابو بکر دیدار کرتا رہا۔ تو میں آج روح ابو بکر سے یہ وعدہ کر رہا ہوں، آج میں روح ابو بکر سے یہ عہد کر رہا ہوں، عزم کر رہا ہوں،
پیغمبر کا دفاع کر کے ہمیں یہ بتایا ہے سوراخ کوئی بھی ہو پیغمبر کی طرف آئے، کالا ہو کوئی بھی ہو پیغمبر کی طرف اگر کوئی سوراخ پھیلے، پیغمبر کی طرف اگر کوئی سوراخ کرنا چاہے ایڑی دے دینا، جان دے دینا، مگر پیغمبر کا دفاع نہ چھوڑنا۔ ابو بکر تو نے پیغمبر کا دفاع کر کے غار کے سوراخوں کو بند کر دیا تھا، غار کے سوراخوں میں چادر دے دی تھی، غار کے سوراخ میں ایڑی دے دی تھی۔ ہم نے تیرے دفاع میں جہاں سے بھی سوراخ آیا، ہم نے ایک سوراخ میں حق نواز دے دیا، ہم نے ایک سوراخ میں یوم دے دیا، ہم نے ایک سوراخ میں اعظم طارق پیش کر دیا، ہم نے ایک سوراخ میں علی شیر دے دیا، ہم نے ایک سوراخ میں مختار سیال دے دیا، احمد رشید دے دیا۔ اے ابو بکر ہم نے تیری عزت کی خاطر کوئی سوراخ کھلا نہیں چھوڑا، جو بھی منکر آیا، جو بھی کافر آیا، جو بھی خدا کی پیداوار آیا، جو بھی دجال آیا، ہم سوراخ بند کر دیں گے۔ ابو بکر ہم نے تیرے دشمن کو سوراخ سے نکلنے نہیں دیا، ہم نے ملک اسحاق جیسا شیر دل انسان بھی تیرے دشمن کے سامنے پیش کر دیا۔ تیری عزت کی خاطر ملک اسحاق کے دو بیٹے بھی ہم نے سوراخ میں دے دیے۔ اے ابو بکر پچھلے سال تیری یوم وفات کے دن ہم نے اپنا جبریل اسلام مسعود الرحمن اسلامی بھی سوراخ میں دے دیا۔ رب کعبہ کی قسم ابو بکر تیری روح سے وعدہ کر رہا ہوں، عہد کر رہا ہوں، عزم کر رہا ہوں، کٹتے کر جائیں گے، مرتے مر جائیں گے، ذبح ہوتے ہو جائیں گے، کوئی بھی دشمن تیری طرف سوراخ سے آئے گا ہم سوراخ بند کر دیں۔ ساتھ دو گے، ساتھ دو گے، ساتھ دو گے، ساتھ چلو گے، پریشان تو نہیں ہوگے، گھبراؤ گے تو نہیں، پیچھے تو نہیں ہٹو گے، جماعت کے ساتھ چلو گے، صحابہ کا دفاع کرو گے۔ میں نے یہ مختصر سی بات کی ہے، تفصیلی گفتگو انشاءاللہ پھر کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں کریں گے۔ میں نے کہا کوئی ایسا لمحہ نہیں ملتا جو پیغمبر کے ساتھ ابو بکر ساتھ نہ ہو، کوئی ایسا لمحہ نہیں ملتا، مجھے کوئی ایک ایسی تاریخ ڈھونڈ کے لاؤ کہ ابو بکر میرے پیغمبر سے جڑا ہو۔ جنگیں آئیں، میدان سجے، میدان لگے، لیکن ابو بکر میرے نبی کے ساتھ ہے۔ ایسا ہوا ہے صحابہ کو اللہ کے پیغمبر تشکیلیں کرتے، آپ کی یہ تشکیل، آپ کی یہ تشکیل، آپ کی یہ تشکیل، میرے پیغمبر نے جب بھی کوئی سفر کیا ہے یہ جنگ نہیں ہے، ابو بکر میرے پیغمبر کے ساتھ دو گے، صحابہ کا دفاع کرو گے، صحابہ کے تذکروں کو عام کرو گے، صحابہ کرو گے۔ ہمارا ایمان ہے صحابہ، صحابہ ہماری مجبوری ہے، صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بغیر صحابہ کے نہ دین مکمل ہے نہ ہمارا ایمان مکمل ہے۔ ساتھ دو گے، شانہ بشانہ کرے ہوں گے، دونوں ہاتھ فضا میں لہرائیں۔ میری تقریر ختم ہے، آپ کی تقریر شروع ہے۔ میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، میرے پیغمبر نے کلمہ تو پڑھایا تھا مکہ میں، میرے پیغمبر کی سیرت تو تھی مکہ میں، میرے پیغمبر کے اقوال افعال طرز پیغام سوچ ساری مکہ میں تھی، وہاں سے لے کر یہاں تک کس نے پہنچائی تھی؟ وہ عرب سے چلنے والا دین عجم میں کیسے پہنچا تھا؟ وہ عرب سے چلنے والی اذان، مکہ سے اذان نکلی، مدینہ پہنچی، دین نکلا، مدینہ پہنچا، مدینہ سے دین چلا، وہ قسم دنیا تک پہنچا، ایران تک پہنچا، شام تک پہنچا، لبنان تک پہنچا، میرے پیغمبر کا دین ایران تک پہنچا، ایران سے ہوتے ہوتے افغانستان کے پہاڑوں تک پہنچا، افغانستان کے پہاڑوں کو عبور کرتے کرتے پاکستان تک دین کس نے پہنچایا تھا؟ پھر جس سے بھی سوال کرو گے، جس سے بھی پوچھو گے، دیوبندی سے پوچھ، بریلوی سے پوچھ، اہل سے پوچھ، مقدس سے پوچھ، غیر مقدس سے پوچھ، ایک ہی صدا لگے گی، ایک ہی آواز آئے گی، صاحب ہاتھ اٹھا کر ہمت سے، غیرت سے، بہادری سے، فضا میں لہرا کر صاحب اللہ تیرے محبوب کے جانثاروں کے لیے انہوں نے ہاتھ اٹھائے تھے، صدا لگائی تھی، صحابہ
دل میں قرآن ہے وہ بولے صحابہ صحابہ ذکر سمجھ کر عبادت سمجھ کر صحابہ 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 زور سے صحابہ 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 عبادت سمجھ کر صحابہ 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 جس نے صحابہ صحابہ کیا جس نے صحابہ صحابہ کیا ایمانداری سے بتانا مسجد میں بیٹھے امام تازہ ہوا یا نہیں ہوا زور سے امام تازہ ہوا یا نہیں ہوا مجھ سے کسی نے سوچا مولوی صاحب یہ جو صحابہ صحابہ کراتے ہو یہ رگوں میں خون جوش کیوں مارتا ہے میں نے کہا کس لیے مارتا ہے کہ اسلام کے رگوں میں صحابہ کا خون ہے ایمان تازہ ہوا پھر میں تمہارے دلوں کی آگے میں ترجمانی کرنے لگا ہوں بروز محشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا بروز محشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا جو بھی لے گا زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بیسٹ ہوگا منافقوں کو ملے گی سزا دشمن صحابہ کا ارسٹ ہوگا اس دن بھی دیکھنا یہ غلام صحابہ کا جیب کیسٹ ہوگا میں نے زندگی کی موت کی تفریق مٹا چھوڑی ہے میں نے زندگی صحابہ کے نام لکھوا چھوڑی ہے زندگی باقی ملاقات باقی وما علینا الا البلاغ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی صلی اللہ وسلم یا اللہ تمام مسلمان جتنے بھی ایسے گھروں میں بیمار ہیں کچھ